بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی الحمدللہ ہم نے حرکت کا ساؤنڈ پڑھ لیا اور توتلی زبان کا استعمال کی بات پہلے ہو چکی ہے، تفصیلی بات میں نے اس لیے نہیں کی چونکہ آپ آلریڈی اس کے بارے میں سمجھ چکے ہیں۔ الف اور حمزہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ تو کل ہم نے دو چیزیں دیکھی تھی۔ ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھی تھی ساؤنڈ، دوسری چیز حرکت کو کھینچ کر نہیں پڑھنے دینا، یعنی کہ وہ کھینچے نہیں۔ یہ دو چیزیں مین ہیں۔ اگر بچے کو سمجھ بھی آ چکی ہے تب بھی آپ یاد دہانی کرواتے رہیں گے، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور آپ نے بچے کو بتا دینا کہ ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے ہیں۔ بیٹا کون سے لیٹرز ہم نے پڑھ لیے ہیں؟ حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ٹھیک ہے، چونکہ یہ آگے چل کر کام آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ تنوین کے چیپٹر میں حروف حلقی لاسٹ میں دیے گئے ہیں، شروع میں نہیں دیے گئے۔ لاسٹ میں دینے کی وجہ آگے چیپٹر شروع ہو رہا ہے، کہاں ہم نے گنہ کرنا ہے کہاں گنہ نہیں کرنا، یہاں بات بعد میں آئے گی انشاءاللہ، مزیدار بات۔ تو یہ جو نورانیہ قاعدہ لکھا گیا ہے ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا ہے، جس ترتیب سے لکھا گیا ہے ہم اسی ترتیب سے گفتگو جاری رکھنے کی کوشش کریں گے کہ لکھنے والے نے جیسے لکھا ہے، جو چیز وہ بیان کرنا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، جس ترتیب سے پڑھانا چاہتا ہے ویسے ہی ہم اس کو لے کر چلیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے حروف حلقی کمپلیٹ ہو گئے۔ بچے کو یہ آپ نے بولنا ہے بیٹا کون سے لیٹر کمپلیٹ ہو گئے؟ حروف حلقی، اور اسے دیکھ کے سننا ہے، ضروری نہیں کہ وہ زبانی، بیٹا حروف حلقی ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ کون سے ہو گئے؟ حروف حلقی۔ آج میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ لہاتی لیٹر، ٹھیک ہے، لہاتی لیٹر کے ساتھ میں آپ کو شجریہ پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ پھر جب کل میں آپ سے سنوں گا میں آپ کو بیٹا ہم نے کون کون سے لیٹر پڑھ لیے، وہ کہے گا جی ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے، ہم نے حروف شجریہ پڑھ لیے، ہم نے لہاتی لیٹرز پڑھ لیے۔ تو ایسے آپ غیر محسوس طریقے سے بغیر زور لگائے اس کو پڑھا سکتے ہیں۔ اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ نے ایک دن ہی حروف حلقی پڑھا دیے، ظاہری بات ہے آپ تھوڑا تھوڑا سبق دیں گے، بچے کی کیپیسٹی دیکھیں گے۔ اگر وہ، چونکہ آپ نے ساؤنڈ سمجھانا ہے، ساؤنڈ سمجھانے کے لیے تھوڑا زور تو لگے گا نا، تو اس لیے آپ پہلے 3 دیں گے پھر 3 دیں گے، جب تک وہ خواہ پر پہنچے گا اس کو حروف حلقی یاد ہو جائیں گے، کیونکہ آپ یاد کروا چکے ہوں گے ہم حروف حلقی پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے۔ تو آج ہم آگے چلتے ہیں جی لہاتی لیٹرز پر، اور آج لیٹر شروع کرنے سے پہلے ہم ساؤنڈ پر تھوڑی سی توجہ اور دیں گے۔ جب آپ نے بچے کو سمجھا دیا کہ بیٹا قاف زبر قا، قاف فتحہ قا، جیسے بھی آپ پڑھانا چاہتے ہیں، عربک میں ہلکا سا ٹچ دوں گا، ٹھیک ہے، باقی آپ کو سمجھدار ہیں۔ قاف، اس کا توتلا ق ق ق، 2 ٹائم ق ق، 1 ٹائم ق ق۔ بیٹا زبر کا ساؤنڈ کیا؟ ا ق ا ق ا، ملاؤ اس کو، ق ق ق ق، مل گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے آپ نے یہ سمجھا دیا، یہ مزید اس پر ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ توتلی زبان کو اور ساؤنڈ کو کیسے ملانا ہے۔ ق ا قو، ق ا ق۔ اور توتلی زبان کی جو فائنڈنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ لیٹر کا جو شروعاتی حرف ہے قاف ہے، قاف جہاں سے شروع ہو رہا ہے بس وہیں سے شروع ہو وہیں پہ ختم ہو جائے، یہ توتلی زبان کریٹ ہو گئی۔ شین، شین جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں پہ ختم ہو جائے، یہ ایک توتلی زبان۔ ایسے اب ہم مین چیز کی طرف چلتے ہیں، ساؤنڈ اور حرکت کو کھینچنے نہیں دینا۔ آپ نے 3 انگلیاں بنا لی، بیٹا دیکھیں یہ قاف ہے، آپ نے تو ادھر ہی کرنی ہے بات، لیکن میں اپنی ترتیب سے لے کے آ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو ساؤنڈ کی اہمیت دلا سکوں کہ ساؤنڈ کتنا اہم ہے۔
میں قاف پر ہی بات کروں گا، آپ حمزہ پہ کر لیں، عین پہ کر لیں، جہاں مرضی. قاف فتحہ قا. بیٹا ان میں ساؤنڈ فائنڈ کرو. وہ کہے گا اس میں ساؤنڈ قا ہے. بیٹا اس میں حرکت فائنڈ کرو. وہ کہے گا اس میں حرکت حمزہ زبر ہے. بیٹا اس میں لیٹر فائنڈ کرو. اس میں لیٹر کیا ہے؟ قاف ہے. اچھا جی، قاف زبر قا. پڑھو بیٹا، قاف زبر قا. بیٹا ساؤنڈ فائنڈ کرو. قا. وہ کبھی کر پائے گا، کبھی نہیں کر پائے گا. آپ نے کہنا یہ ہے کہ بیٹا یہ دیکھو، قاف زبر قا، قاف زبر قا. یہ جو تیسرا ہے نا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ ساؤنڈ ہے. نمبر 3 والا کیا ہے؟ ساؤنڈ. اور یہ کیا ہے؟ قا. قاف زبر قا، ساؤنڈ قا. اسی طریقے سے قاف زیر قی، ساؤنڈ قی. گڈ جاب. اسی طریقے سے قاف پیش قو، ساؤنڈ قو. گڈ جاب. اب تینوں کا اونلی ساؤنڈ قا قی قو. گڈ جاب. اسی طریقے سے ایک کام آپ اور بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے ایک ڈبہ بنائیں اور آپ یہاں کھینچ دیں. اچھا جی، یہ دیکھو قاف اور کاف یہ دونوں آپس میں کزن ہے بیٹا. اچھا جی آگے چلے جی. بیٹا یہ والا یہ کیا ہے بیٹا؟ وہ کہے گا کاف. کیسے پتہ چلا؟ وہ کہے گا سمبل. آپ ہر تجوید فٹ کر سکتے ہیں. یہ کاف کے کتنے شیپ ہیں؟ 2. اردو عربک. یہ عربک کمپلیٹ ہے یا کٹنگ والا ہے؟ وہ سارا کچھ آپ کو بتا کہ یہ کمپلیٹ ہے اور عربک ہے. اچھا جی، کاف زبر کا، ساؤنڈ کا. یہ جو 3 انگلیوں والا پریکٹیکل ہے، یہ آپ نے کمپلیٹ چیپٹر تک کرنا ہے لازمی. اس کو سکپ نہیں کرنا 1 سیکنڈ کے لیے بھی. یہاں تک کہ بچہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا، لیکن پھر بھی آپ نے کرنا ہے، پھر بھی کروانا ہے. جس بچے کا میں نے قرآن مجید شروع کروا دیا ہے 4 سال 5 مہینے کی یا غالباً 6 ماہ کی ہے، سورۃ الناس اس کی چل رہی ہے، اب وہ سینٹینس ساؤنڈ کی طرف بھاگتی ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ لیکن ہم اسے بریک لگا کے رکھتے ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کو سینٹینس ساؤنڈ 20-30% پڑھنا آ گیا ہے. لیکن جب تک ہم ذہنی طور پر یہ فیل نہیں کر لیں گے کہ اس کو ذہنی طور پر 100% بھی پڑھنا آ گیا، پھر ہم اس کا اونلی ساؤنڈ چھوڑیں گے، وگرنہ اونلی ساؤنڈ نہیں چھوڑیں گے ہم اس کا. اب اندازہ کریں کہ یہ جو میں اونلی ساؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سورۃ الناس تک جائے گا. یہ اتنا اہم ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا. اگر حرکت میں اونلی ساؤنڈ صحیح نہ پڑھایا تو آگے مشکل ہوگی، کیونکہ آگے اونلی ساؤنڈ کی کیٹیگری چینج ہو رہی ہے. من اونلی ساؤنڈ کی کیٹیگری چینج ہو گئی ہے. اب 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 با با بی بو، یہ اونلی ساؤنڈ کی کیٹیگری چینج ہو رہی ہے. یہاں اگر آپ نے ٹھیک سمجھا لیا تو آگے کوئی پریشانی نہیں بنے گی. کاف زبر کا، ساؤنڈ کا. گڈ جاب. آگے کاف زیر کی، ساؤنڈ کی. گڈ جاب. کاف پیش کو، ساؤنڈ کو. اب بیٹا تینوں کا ساؤنڈ پڑھو. کا کی کو. بیٹا ساؤنڈ والی انگلی پہ رکھ رہا ہوں. کا کی کو، ایسے نہیں. کا کی کو، کا کی کو. گڈ جاب. بیٹا ہم نے لہاتی لیٹرز پڑھ لیے دونوں.